السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام آقا صلوات و اسلام پر اور ان کی آل پر۔ دنیا بہت ہی عجیب و غریب چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا کے عجوبے بہت مشہور ہیں۔ کیا آپ ایسی حیرت انگیز عمارتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے؟ دنیا کے 7 عجائبات 7 ونڈرز آف دا ورلڈ کی اولین فہرست 2000 سال قبل مرتب کی گئی۔ اس فہرست میں اہرام مصر، بابل کے مولک باغات، زیوس کا دیول ہیکل مجسمہ، آرتیمس کا معبود، موسولس کا مقبرہ، روڈس کا کداور مجسمہ، اسکندریہ کا روشن مینار شامل تھے۔ ایک طویل عرصے تک عجائبات کی یہ فہرست قائم رہی، تاہم 2000 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک فاؤنڈیشن نے دیکھا کہ مذکورہ 7 عجائبات میں سے 6 عجائبات تو زمانے کی دست و برد یعنی زلزلوں اور آتش زدگی کا شکار ہو چکے ہیں اور صرف اہرام مصر باقی ہیں۔ زیورکس سوئٹزرلینڈ میں واقع اس فاؤنڈیشن دی نیو 7 ونڈرز فاؤنڈیشن نے دنیا کے 7 عجائبات کی فہرست کو از سر نو مرتب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں عوامی رائے حاصل کرنے کا اہتمام کیا۔ اس سلسلے میں 10 کروڑ سے زائد افراد کی رائے شامل کی گئی اور بالآخر 2007 میں دنیا کے نئے 7 عجائبات کا اعلان کیا گیا جو اس وقت کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ عظیم دیوار چین، گریٹ وال آف چائنا۔ عظیم دیوار چین کو دنیا کا سب سے طویل دیوار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس عظیم دیوار کی تعمیر 7ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوئی اور 2000 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری رہنے کے بعد 1681 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اسے بنیادی طور پر چین کو بیرونی حملوں سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 9000 کلومیٹر ہے۔ اس دیوار کی اوسط اونچائی 25 فٹ 8 میٹر تک ہے جبکہ اس کی چوڑائی 4 سے 5 میٹر 13 سے 16 فٹ ہے، اور اگر آپ چہل قدمی کرتے ہوئے اس دیوار کے آخر تک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 18 ماہ درکار ہوں گے۔ نمبر 2، کرائسٹ دی ریڈیمر، برازیل۔ کرائسٹ دی ریڈیمر حضرت عیسیٰ کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جو ریو ڈی جنیرو میں ماؤنٹ کورکواڈو میں کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ شہر برازیل کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ مجسمہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، یہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مجسمے کی تعمیر 1926 میں شروع ہوئی اور 5 سال بعد 1931 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس مجسمے کی اونچائی 39 میٹر، چوڑائی یعنی بازوؤں کا پھیلاؤ 30 میٹر اور وزن 635 ٹن ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ڈیکو مجسمہ ہے۔ کرائسٹ دی ریڈیمر مضبوط کنکریٹ سے بنا ہوا ہے اور لگ بھگ 6 ملین ٹائلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس مجسمے پر اکثر آسمانی بجلی گرتی رہی ہے اور 2014 میں طوفان کے دوران مجسمے کے دائیں انگوٹھے کی نوک کو نقصان پہنچا تھا۔ اس مجسمے نے ریو ڈی جنیرو کو کرۂ ارض پر سب سے زیادہ مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نمبر 3، چچین اٹزا، میکسیکو۔ چچین اٹزا میکسیکو میں یوکٹان نامی جزیرے پر ایک مایا شہر ہے جو 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں پروان چڑھا۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چچین اٹزا دراصل مایا زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اٹزا کے کنویں کے منہ پر اٹزا پانی کے جادوگر کو کہا جاتا تھا۔ مایا قبیلے نے متعدد اہم یادگاریں اور مندر تعمیر کیے گئے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر قدموں والا اہرام ایل کاسٹیلو کیسل ہے جو مین پلازا سے 79 فٹ 24 میٹر بلند ہے۔ مایوں کی فلکیاتی صلاحیتوں کا ایک ثبوت اس عظیم اہرام میں 365 سیڑھیاں ایک پلیٹ فارم بھی ہے۔ پیٹرا، اردن۔ پیٹرا اردن کا قدیم شہر ہے جو ایک دور افتادہ وادی میں واقع ہے۔ یہ قدیم عجوبہ کئی صدیوں سے بیرونی دنیا سے پوشیدہ تھا۔ یہ ریت کے پہاڑوں اور پتھریلے چٹانوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر اپنا عصا مارا اور وہاں سے پانی نکلا۔ بعد ازاں ناباتین نامی ایک عرب قبیلے نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا اور اس دوران یہ مصالحوں کے لیے ایک عام تجارتی مرکز بن گیا۔ اس کے علاوہ یہاں آبپاشی کا ایسا نظام بنایا جس سے سرسبز باغات اور کھیتی باڑی کی اجازت۔ اپنے عروج پر پیٹرا کی آبادی 30,000 تھی، تاہم تجارتی راستے بدلتے ہی شہر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ 363 عیسوی میں ایک بڑے زلزلے نے مزید مشکلات پیدا کی اور 551 میں ایک اور زلزلے کے بعد پیٹرا کو آہستہ آہستہ ترک کر دیا گیا۔ اسے 1812 میں سوئس ایکسپلورر جوہان لوڈوک برکھارٹ نے دریافت کیا تھا۔ تب سے گویا کھویا ہوا شہر اردن میں سیاحوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ روم، اٹلی میں واقع دنیا کا سب سے قدیمی ایمفی تھیٹر کولوسیم۔ روم کا یہ تھیٹر کولوسیم پہلی صدی میں شہنشاہ ویسپاسین کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تعمیراتی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ یہ عمارت مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے۔
एम्फी थिएटर की पैमाइश एक्स 513 620 फीट और एक्स 156 और 189 मीटर है और इसमें भूल भुलैयों का एक पेचीदा निजाम मौजूद है। यहाँ 50,000 से ज्यादा शायकीन के बैठने का इंतजाम मौजूद था जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के वाकयात को देखा, जिनमें शायद सबसे ज्यादा काबिल जिक्र ग्लैडिएटर की लड़ाइयाँ थी। नेज मर्दों का जानवरों से लड़ना भी आम था। ये भी कहा जाता है कि वहाँ ईसाइयों को शेरों के सामने फेंक कर शहीद किया गया। मजीद बरआं यहाँ 10 लाख से ज्यादा जानवर मारे गए जिनमें से बाज की नस्लें मुबैना तौर पर महदूम की गई। माचो पिचो पेरो, माचो पिचो जिसे उर्फ आम में अनका कबीले का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पेरो के कस्को सूबे में वाक़ है। सतह समंदर से 8,000 फीट बुलंद ये शहर 1400 ईस्वी के अरसे में आबाद किया गया था। 5 सदियों तक ये शहर बाकी दुनिया से पोशीदा रहा। 1911 में मगरबी दुनिया की तरफ से दरियाफ्त होने के बाद इसकी देखभाल का काम शुरू हुआ। माचो पिचो अपने मुतासिर कुन मकाम के साथ इस फहरिस्त में शामिल होने मुस्तक है। उन्होंने सैकड़ों साल पहले पहाड़ के किनारे ये ढांचे कैसे बनाए ये समझ से बाहर है, लेकिन आज उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जगह 1911 में अमरीकी तारीख दान हैरम बंगम ने दरियाफ्त की थी। बंगम का ख्याल था कि ये सूरज की कंवारियों का घर है जो इफ़त के आद के तहत यहाँ रहती थी, क्योंकि यहाँ की खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में औरतों की खोपड़ियां दरियाफ्त हुई हैं। ताजमहल आगरा, आगरा भारत में वाक़ इस मकबरे के अहाते को दुनिया की सबसे मशहूर यादगारों में से एक समझा जाता है और शायद मुगल फन तमीर का बेहतरीन नमूना है। इसे एक खूबसूरत मोहब्बत की कहानी भी समझा जाता है क्योंकि उसे 1658 में शहनशाह शाहजहां ने मुकम्मल किया था, जिसने उसे अपनी बीवी मुमताज के लिए बनाया था, जो तमीर शुरू होने के सिर्फ 3 साल बाद 1631 में मर गई, लेकिन बादशाह ने उसकी याद का एहतराम जारी रखा। इस कम्प्लेक्स की तामीर में तकरीबन 22 साल का अरसा और 20,000 कारकुनों की मेहनत सर्फ हुई। इसमें एक खूबसूरत तालाब के साथ एक बहुत बड़ा बाग भी शामिल है। मकबरा सफेद संगे मरमर से बना है। इसका शानदार मरकजी गुंबद 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है। बाज़ इतलात के मुताबिक शाहजहां की ख्वाहिश थी कि उसका अपना मकबरा स्याह संगे मरमर से बनाया जाए, ताहम काम शुरू होने से पहले ही उसे तख्त से माजूल होना पड़ा।